السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج کام کی بات کی میں قسط نمبر 21 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ چھوٹی سی بات ملی تھی مگر اتنی خوبصورت کہ میں نے فوری ویڈیو بنانے کا عزم کر لیا۔ یاد رہے کہ کام کی بات کا مطلب ہے کہ کچھ نالج ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ تک، تاکہ معاشرے میں بہتری لائی جا سکے، پازیٹیو تھنکنگ پیدا کی جا سکے اور لوگوں کے ساتھ روابط کو بہتر کیا جائے اور مورل ویلیوز کو زندہ کیا جا سکے۔ تو آج کی کام پہلے بات کریں گے، اس کے بعد اس پہ انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرینڈز، آج کی کام کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک کمہار جو سا تھا، اس نے برتن بنائے کافی سارے مختلف ورائٹیز کے، اور اس نے ان برتن کو گدھے کے اوپر سوار کیا۔ تو وہ اب شہر کی طرف چل پڑا کہ وہاں جا کے میں ان برتنوں کو بیچوں گا اور اچھے دام وصول کروں گا۔ تو بہت سارے برتن تھے، اس نے گدھے کے اوپر ایک بنائی جاتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے گدھے کے اوپر ایک سٹینڈ سا بنایا جاتا تھا، اس کے اوپر برتن اس نے لٹکائے ہوئے تھے۔ تو وہ چل پڑا شہر کی طرف، چلتا جا رہا تھا تو رستے میں دھوپ بہت تھی، گرمی بہت تھی، تو ایک درخت کے نیچے اس نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لیتے ہیں۔ ریسٹ کرنے کے لیے رکا تو وہاں دیکھا ریتلا علاقہ تھا، تو وہاں اسے ایک پتھر چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو وہ بڑا یعنی کہ حیران ہوا کہ اتنا چمکدار پتھر کہاں سے آ گیا۔ خیر، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے وہ پتھر پکڑا اور اس کو دھاگا لے کے ارد گرد سے لپیٹ کے اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ جب گدھے کے گلے میں ڈال دیا تو وہ لے کے چلا گیا اب شہر کی طرف۔ شہر پہنچا تو وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ مختلف دکانیں تھیں۔ تو آج کل تو مارکیٹس ہیں بہت بڑی بڑی، جیسے انارکلی بازار ہے لاہور کا، اور فیصل آباد کا جو سا ہے وہ گھنٹہ گھر ہے، تو اس کے علاوہ راجہ بازار وغیرہ بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں آج کی۔ مگر اس وقت مارکیٹس میں ہوتی کہ کہیں کہیں دکان ہوتی تھی، کہیں کہیں دکان ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو سی نا وہ مارکیٹ میں جا رہا تھا، کسی کا دھیان پڑا کسی کا نہ پڑا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک جوہری کی دکان تھی۔ جوہری نے جب دیکھا کہ یہ گدھے کے گلے میں کیا ہے اتنا چمکتا ہوا، اس کو پتہ چل گیا یہ تو بہت بیش قیمت ہیرا ہے، یہ گدھے کے گلے میں کیا کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کمہار کو اس کا ایکچوئل میں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز لے کے جا رہا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے برتن بیچتا پھر رہا ہے جن کی قیمت جو سی ہے وہ چند روپوں کی ہے، جبکہ کروڑوں کا مال تو اس نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ تو جوہری نے اسے اپنے پاس بلایا اور چلاکی چلتے ہوئے کہ اس کو شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے مختلف برتنوں کی قیمتیں پوچھنا شروع کر دی۔ اب جیسے جیسے وہ قیمتیں پوچھتا گیا کہ یہ برتن کتنے کا ہے، یہ گلہ کتنے کا ہے، یہ جو سی ہے ہنڈیا کتنے کی ہے، یہ برتن کتنے کا، پوچھتے پوچھتے اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ پوچھا یار یہ گدھے کے گلے میں جو تم نے پتھر لٹکایا ہوا ہے، اس نے اس کو پتھر کہا تاکہ کمہار کو شک نہ پڑ جائے۔ اس نے کہا یہ جو پتھر جو سا چمک رہا ہے یہ جو سا ہے یہ کتنے کا ہے؟ تو کمہار کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے تو تم لے لو، میں یہ بھی بیچنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تم کتنے کا بیچنے کو تیار ہو؟ تو کمہار کو کیونکہ اس کے ریٹ کا نہیں پتہ تھا، اس نے کہا تم ہی اس کی قیمت بتا دو۔ تو اس نے کہا نہیں میں قیمت نہیں بتا سکتا کیونکہ مال تمہارا ہے، تمہیں حق ہے بیچنے کا، تو جو تم قیمت بتاؤ گے اس کے مطابق دیکھیں گے، اگر مناسب ہوا تو سودا کر لیں گے، ورنہ جو سا ہے ورنہ سودا نہیں ہوگا۔ کمہار نے یعنی جو سے کم ویلیو لگائی، سپوز کہ اس کی 5 روپے ویلیو لگا دی۔ تو جب 5 روپے ویلیو لگائی تو جو جوہری تھا اس نے دیکھا کہ ہاں یہ 5 روپے ویلیو لگا رہا ہے، کروڑوں کی چیز کی 5 روپے ویلیو لگا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہیں اس کو شک نہ پڑ جائے نا، اس نے اور چلاکی چلتے ہوئے کیا کیا، اس نے کہا ایسا کرا بھی میں تو اس کے 2 روپے دوں گا، تو اگر تمہیں منظور ہے تو لے لو، ورنہ تمہارے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے پتھر۔ تو جو ہیرا جو سا تھا، کیونکہ مورل سٹوری ہے، مورل سٹوریز میں جو سے ہیں وہ کوئی بھی بے جان کریکٹر بھی ہوں وہ ایک پوری جو سی ہیں وہ ایک شخصیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ہیرے نے یہ سنا کہ میری قیمت اس نے 2 روپے لگا دی، تو ہیرا جو سا تھا وہ ایک دم ٹوٹا اور پاش ہو گیا اور نیچے گر پڑا۔ تو جوہری تھا اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم پاش ہو گئے، ٹوٹ گئے، میں تو تمہیں خریدنا چاہتا تھا، میں تمہیں کسی ملکہ کا ہار کا ہیرا بنانا چاہتا تھا، میں تو تمہیں کسی بادشاہ کے تاج میں سجانا چاہتا تھا، تمہیں عزت راس نہ آئی اور تم ٹوٹ گئے اور زمین پہ گر گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہیرے نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا یہ جو سا کمہار تھا اس کو تو میری قدر کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اس نے تو انجانے میں میرا ریٹ 5 روپے لگا دیا، مگر تم تو مجھے جانتے تھے کہ میری قیمت کروڑوں میں ہے، تم نے میری جو سی قیمت ہے وہ 5 روپے کیوں لگائی؟
بس میں یہ دکھ برداشت نہ کر سکا کہ میں اتنا سستا بک جاؤں، اس لیے جون سا ہے میں نے جون سی ہے اس کی وہ میں صدمے سے میں پاش پاش ہو گیا ہوں۔ یعنی وہ ہیرا جون سا ہے وہ یہ دکھ ہی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو کے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ یہ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے مگر اس کے اندر بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اپنے ارد گرد غور کریں، اپنے خاندان پہ، اپنے ملک پہ، اپنی کمیونٹی پہ، اپنے علاقے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہیرے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ مگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی اتنی ناقدری کرتے ہیں کہ وہ بیچارے لوگ جو ان سے ہیں وہ ایک کارنر پہ ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس معاملے سے نکل جاتے ہیں۔ جو مخلص ہوتے ہیں، آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، مگر ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب کچھ ہو جائے تو پھر ہمیں نقصان کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس بندے کی قدر کرنی تھی۔ سوچے کتنے بزرگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے کتنا کچھ تھا۔ کئی لوگ ہیں ان کو ہم اپنی جگہ سے، اپنے رستے سے ہٹا دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اس کے بعد رستہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے جانے سے رستہ ٹھیک نہیں ہوا بلکہ رستہ تو اور کٹن ہو گیا۔ اس لیے ان لوگوں کی قدر کیجئے جو اپنے آپ میں ایک ہیرا ہیں، جو آپ کے لیے کچھ بھلا چاہتے ہیں، جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دل و جان سے مخلص ہیں۔ ان کی ناقدری نہ کیجئے کہ وہ ٹوٹ جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یعنی بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل برداشتہ ہو کے جو ان سے ہیں وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کی ویلفیئر میں بہت اچھے ساتھی ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے، مگر اینڈ پہ آپ ان کی ناقدری جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کارنر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے انجام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کس ہیرے کو کھو دیا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے، ارد گرد کو دیکھیے، پرکھیے، سمجھیے سوسائٹی کو کہ کون آپ کے خاندان کے لیے اچھا ہے، کون آپ کے ملک کے لیے اچھا ہے، کون آپ کی کمیونٹی کے لیے اچھا ہے، کون سچے دل سے آپ کے ساتھ ہے، تو اس کی قدر کیجیے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے ملک کا، آپ کی کمیونٹی کا، آپ کے علاقے کا۔ تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس کو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ ہم اس دنیا میں رہیں نہ رہیں، ہماری ویڈیوز اور ہمارے پیغام اچھے جون سے ہیں وہ لوگوں تک ٹرانسفر ہونے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔